मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वज़ीर सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की 136 से 141 आयत की जो है तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पारा जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मुसलमानों, तुम कहो हम अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया इस पर ईमान लाए, और उस पर जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया, और मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी अम्बिया को उनके रब की तरफ से अता किया गया। हम ईमान लाने में उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते हैं, और हम अल्लाह के हुजूर गर्दन रखे हुए हैं। फिर अगर वो भी यूं ही ईमान ले आए जैसा कि तुम ईमान लाए हो, तो जब तो वो हिदायत पा गए, और अगर मुंह फेरे तो वो सिर्फ मुखालिफत में पड़े हुए हैं। तो ए हबीब, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें काफ़ी होगा, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया, अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी, और हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और हम खालिस उसी के हैं। और ए अहले किताब, क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? तुम फरमाओ, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन, जिसके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हो और वो उसे छुपाए, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। वो एक उम्मत है जो गुजर चुकी है, उनके अमाल उनके लिए हैं, और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, और तुमसे उनके कामों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये तो है आज की आयतों का तर्जुमा, और यहाँ पे हमारा पहला पारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं उसकी तफसीर की तरफ। अब चलते हैं 136 आयत की तफसीर की तरफ। ए मुसलमानों, तुम कहो हम अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया इस पर ईमान लाए, और उस पर जो इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया, और मूसा और ईसा को दिया गया, और जो बाकी अम्बिया को उनके रब की तरफ से अता किया गया। हम ईमान लाने में किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। तो इस आयत से बहुत सारी बातें जो है वो मालूम होती है, जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। नंबर 1 ये है कि तमाम अम्बिया कराम व तमाम किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। जो किसी एक नबी या एक किताब का भी इनकार करे वो काफिर है। अलबत्ता अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद मुकर्रर ना की जाए, क्योंकि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद जो है वो किसी कतई दलील से साबित नहीं है। नंबर 2, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के दर्जों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, जैसा कि आयत के तर्जुमे में भी है कि हम ईमान लाने में इनमें किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। ठीक है, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में फ़र्क करने से मना किया गया है। वो इस तरह कि बाज़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को माने और बाज़ को इनकार करें, इस अंदाज में। हाँ, उनके दर्जों में फ़र्क है। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की जो कुरान मजीद की आयतों से साबित है उस पर तो है, लेकिन उनको इन पर ईमान लाने के मामले में हम फ़र्क नहीं करते। हम तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को जो है वो बराबर जो है वो मानते हैं। तो इस एतबार से उसमें दर्जाबंदी नहीं की जा सकती कि आप कहें कि मैं फ़लाँ को मानता हूँ, जैसे कि यहूदी और नसारा आपस में क्या करते थे। तो इस तरह जो है वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि नबूवत सभी को जो है वो यकसा हुई, कोई आर्जी या ज़िल्ली या बरूज़ी नबी नहीं था। अब ये इस्तिलाह थोड़ी सी मुश्किल है। इंशाल्लाह जब ख़त्म नबूवत के हवाले से कोर्स अगर अपलोड किया जाएगा तो उसमें इंशाल्लाह तफसीलन ये हम इस्तिलाहात को समझने की जो है समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि कादियानी जो है वो किस तरह ज़िल्ली बरूज़ी नबी की उन्होंने जो है एक इस्तिलाह जो है मुतारिफ़ करवाई। तो हम जो ईमान का बुनियादी जो एक तकाज़ा है वो ये है कि तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को यकसा तौर पर माना जाए, ठीक है, और सब पर ही ईमान लाना ज़रूरी है। तो ये तो हो गई हमारी पहली आयत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ, 136 की तरफ। नेक्स्ट आयत की तरफ। और फिर अगर वो यूं ही ईमान लाए जैसा कि तुम ईमान लाए। अब तुम ईमान लाए, ठीक है, यहाँ पे सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का भी जिक्र किया गया, जैसे सहाबा कराम जो है वो ईमान लाए थे, यानी वो तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते थे। जब तो वो हिदायत पा गए, अगर वो मुँह फेरे तो वो सिर्फ मुखालफत में पड़े हुए हैं। तो उसे ए हबीब, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें जो है वो काफ़ी होगा, वही सुनने वाला जानने वाला है। अब यहाँ पे जो ये बात मालूम हुई वो क्या है कि सहाबा कराम अलैहिस्सलाम का ईमान बारगाह इलाही में मोतबर और दूसरों के लिए मिसाल है।
ٹھیک ہے، تو یہودیوں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان لانے کا جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح یہ ایمان لاتے ہیں ویسے ایمان لاؤ، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پہ نازل کی گئی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تو عنقریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات پہلے سے ہی اس کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ کا یہ ذمہ جو ہے وہ پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر جو تھی وہ سچ ثابت ہو کر رہی، کیسے کہ کفار کی حسد و دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، جبکہ بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر کیا گیا۔ اب چلتے ہیں اس کے بعد کی آیت جو ہے 138 کو۔ 138 میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کی بعد کی آیت کی طرف کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جس طرح رنگ جو ہے وہ کپڑے کے ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے دل و دماغ میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں ہے کہ جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ ہمارے نفس کو بھی پاک کرتا ہے، اور ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ جبکہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص کو یا اس بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ اس کا اس آیت میں رد کیا گیا ہے کہ رنگ جو ہوتا ہے یہ ظاہری رنگ کوئی فائدہ نہ دے گا، اصل رنگ تو وہ ہے جو آپ کے دل و دماغ میں سرایت کر جائے اور آپ کے نفس کو پاک کر دے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کے اعمال کے ذریعے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بیسیکلی یہاں پہ رد کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم خالص اسی کے ہیں۔ چلتے ہیں اس کی بعد کی آیت 139 کو دیکھ لیتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال اسی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اب کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب سے ہو یا دوسروں میں سے ہو، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت اور اطاعت خالص جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور عزت کا مستحق بھی وہی ہے۔ ساتھ ہی خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آیت نمبر 139 کی تفسیر تھی۔ چلتے ہیں اس کے بعد 140 آیت کی طرف۔ رب تعالیٰ آیت نمبر 140 میں ارشاد فرماتا ہے، اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور 141 بھی ہم آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ ہی لیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کے رد میں یہ آیت جو ہے 140 جو ہے وہ نازل ہوئی کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا جو ہے، گواہی کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور یہودیوں کا حال تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائی جو توریت میں موجود تھی،
کیا موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے تمام اوصاف جو تھے اس میں ذکر کیے گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہے اور دین مقبول جو ہے وہ اسلام ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھپایا، تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات اگر دیکھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اوصاف کی بات کر رہے ہیں، چھپانے کی بات کریں، تو اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری ہماری آیت تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے، جو اپنے ماں باپ اور پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور رہتے ہیں اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کی نیکیاں ان کے لیے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے اعمال ہمیں نفع نہ دیں گے جب تک ہمارا عقائد جو ہے وہ درست نہ ہو، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا۔ تو یوں ہماری آج کی جو ہے آیت 141 تک ہماری کمپلیٹ ہوئی، اور الحمدللہ ہمارا ایک پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم مزید آیتوں کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جب تک لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔